17 رمضان المبارک کو ہی اسلام کا پہلا معرکہ جنگ بدر ہوا، اور جنگ بدر یہ بدر مقام پر مدینہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر بن حارث کی طرف منسوب ہے یہ جگہ، اور یہ وہ شخص ہے جس نے وہاں کنواں کھودا تھا، اس کی طرف یہ جگہ منسوب ہو کر کے بدر کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے سن 2 ہجری میں۔ آپ کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اس کو روکا جائے اور اس پر حملہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاعات لی تو پتہ چلا کہ وہ بچ نکلا اور نکل گیا شام کی طرف۔ جب وہ واپس آ رہا تھا وہاں سے تجارت کر کے، تو اس میں تمام مکہ والوں کا شیئر تھا، اور اتنا بڑا مالی وہ تھا کہ 26 لاکھ روپے اس وقت اس کی مالیت تھی، 26 لاکھ اس وقت، اور اس میں سارے اہل مکہ شامل تھے، اور وہ سارا کا سارا پیسہ اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے خط لگنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی یہ ابو سفیان یہ لے کر کے آ رہا ہے، تو ہمیں اس کے روکنا ہے اور اس کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو نکل سکتے ہیں نکلیں۔ تو بہت سارے صحابہ کرام چاہنے کے باوجود نکل نہ سکے، ان کی سواریاں ادھر ادھر گاؤں دیہاتوں میں تھیں۔ انہوں نے اجازت مانگی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اتنا وقت نہیں۔ جن کے پاس اس وقت سواریاں میسر تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب مدینہ سے باہر مضافات میں جا کر مدینہ سے تھوڑا فاصلے پر نکل کے آپ نے فرمایا کہ بھی اپنے ساتھیوں کی تعداد شمار کرو۔ تعداد شمار کی تو 313 لوگ تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت طالوت کا لشکر بھی 313 تھا، اللہ نے انہیں کامیابی نصیب فرمائی تھی، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر کے نکلے۔ اب مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 8 تلواریں ہیں پورے لوگوں کے پاس، اور 2 زرہیں ہیں۔ یہ مسلمانوں کے پاس ٹوٹل سامان تھا، اور باقیوں کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے۔ بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جن کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی نہیں تھے، خالی ہاتھ تھے۔ ایک ایک اونٹ پر 3 مسلمان سوار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے اس میں آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک صحابی حضرت ابو لبابہ غالباً وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو اس طرح یہ صورتحال تھی، یعنی بالکل نہ ہتھے تھے، کوئی لڑائی کا پروگرام نہیں تھا۔ خیال تو یہ تھا کہ ایک تجارتی قافلہ ہے، اور وہ تجارتی قافلہ 40 لوگ تھے جو اس قافلے کی حفاظت پر مامور تھے، 40 لوگ تھے۔ تو ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی، وہ لمحہ اطلاعات لے رہا تھا کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ تو نہیں۔ اس کو خبر مل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے نکل پڑے ہیں۔ تو اس نے اس وقت 2000 روپے کا سونا ایک شخص کو دیا، اور اس کو کہا کہ آپ مکہ میں جا کر کے اطلاع کرو۔ وہ مکہ میں پہنچا اس طرح سے کہ اس نے اپنی سواری جو ہے اس کی ناک کاٹ دی، ہونٹ کاٹ دیے، اور اپنی قمیض پھاڑ لی، کچاوا الٹ دیا، اور شور کرتا ہوا۔ یہ اس وقت خطرے کی علامت تھی۔ تو اس طرح وہ جب مکہ میں داخل ہوا تو پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کا تجارتی جو قافلہ ہے وہ تو سمجھو لٹ گیا، اس کی حفاظت کے لیے نکلو۔
تو آنن فانن مکہ سے 1000 آدمی ساز و سامان کے ساتھ ناچنے والی عورتوں کے ساتھ نکلا، اور اس میں خود ابو جہل جو تھا مکہ کا سردار وہ بھی قیادت کر رہا تھا، وہ بھی نکلا۔ جب یہ نکل پڑے تو آگے آ کر کے دوبارہ ابو سفیان نے یہ کیا کہ جب وہ حرم میں داخل ہوا تو اس نے حرم میں حکمت عملی بدلتے ہوئے اپنا راستہ بدل لیا تاکہ میں خطرے سے بچ جاؤں۔ وہ نکل گیا، بچ گیا مسلمانوں کے ہاتھ سے، تو اس نے پیغام بھیجا کہ اب میں خطرے میں نہیں ہوں، آپ نہ آئیں۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم تو ان کو جو ہے مزہ چکھائیں گے، ایسے واپس نہیں آئیں گے۔ تو ابو جہل جو ہے وہ اکڑتا ہوا لشکر لے کر کے نکلا۔ جب مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بھئی وہ تو نکل گیا، اب ہمارا مقابلہ 1000 مسلح لوگوں سے ہے، اور ہمارے پاس صورتحال یہ ہے کہ صرف 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں اور 8 تلواریں ہیں اور کچھ بھی نہیں، ڈنڈے ہیں۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ہو گئی تھی، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی کیا رائے ہے، ہمیں آیا مقابلے کے لیے آگے جانا چاہیے یا پیچھے پلٹ جانا چاہیے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 1-2 صحابی اور جو انصار تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم کوئی لڑائی کے لیے تو نکلے نہیں تھے، ہم تو ایک تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے۔ اگر ہم لڑائی کے لیے نکلتے تو ہم مسلح ہو کر کے آتے اور ہمارے ساتھ دوسرے مسلمان بھی آتے، تو ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ کہا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ہر حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو اشارات ہیں آپ عمل کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی اسی طرح سے جذبے کا اظہار فرمایا۔ وہ بیٹھے، حضرت مقداد کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدٌ، آپ اور آپ کا رب جائیں، جا کے لڑ لیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں گے کہ ہم آگ میں کود جائیں تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے اس موقع پر مہاجر جو صحابہ کرام تھے وہ صرف 70 تھے، اور باقی جو تھے وہ سب انصار صحابہ کرام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت، جب آپ نے ہجرت فرمانے کا وعدہ کیا تھا، انصار جو ہے وہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جب وہاں حج کے لیے گئے، حضور سے معاہدہ کیا، حضور سے فرمایا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آئیں، تو اس وقت معاہدے میں انصار سے یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ مدینہ کی سرزمین پر انصار ہماری حفاظت کریں گے، ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، مدینہ سے باہر انصار اس وعدے کے پابند نہیں ہوں گے عہد کے۔ اب چونکہ یہ لڑائی مدینہ سے باہر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سخن انصار کی طرف تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو انصار کے جو سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھانپ گئے، وہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ہاتھ پر سمعنا و اطعنا پر بیعت کر لی ہے کہ سنیں گے اور مانیں گے، اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ سمندر میں کود جائیں تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ انصار کا کوئی بچہ بھی پیچھے رہا، ہم سب آپ کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، آپ نے فرمایا چلو۔ اب مسلمان چل پڑے۔ ادھر جو کافر تھے انہوں نے آ کر کے بدر میں جو ایک اچھی جگہ تھی اور پکی جگہ تھی اور پانی کا انتظام تھا، وہاں آ کر کے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ نیچے کی طرف جگہ ملی، اور
ایسی جگہ جگہ ملی جہاں ریت تھی، چلنا مشکل تھا۔ تو ایک صحابی حضور سے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جو آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کا ذاتی مشورہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ تو ایک جنگی حکمت عملی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میری رائے یہ ہے کہ جہاں یہ مشرکوں نے پڑاؤ ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی پانی کا ایک مقام ہے، ہم وہاں پڑاؤ ڈالیں۔ آپ نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ جب وہاں جا کر کے پڑاؤ ڈالا تو وہ جگہ بھی ریتلی تھی۔ اللہ نے یہ کرم فرمایا، رات کو بارش ہوئی۔ جب بارش ہوئی تو جس طرف مشرکین تھے وہاں کیچڑ ہو گیا، وہ پھسل پھسل کے گرنے لگے، اور جس طرف مسلمان تھے اس طرف ہلکی بارش ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ریت تھی وہ ریت بیٹھ گئی، مسلمانوں کے لیے چلنا آسان ہو گیا اور پانی کا انتظام ہو گیا۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب رات کو دعائیں کی، یا اللہ پاک یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، میں انہیں میدان میں لے آیا ہوں، یا اللہ پاک آج اگر یہ ختم ہو گئے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے۔ اور رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے میں ہیں، چادر مبارک نیچے گر رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار چادر اوپر اڑا رہے ہیں۔ جب صبح ہو گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ بس کریں، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لی۔ آپ اٹھے، دعا سے فارغ ہو، مسکرانے لگے۔ فرمایا دیکھو وہ سامنے جبرائیل ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے کافر۔ صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں ترتیب دے دی اور ادھر کافروں نے صفیں ترتیب دے دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک لڑائی شروع نہیں کرنی۔ ادھر سے کافروں کا اسود جو ہے، اسود بن اسد مخزومی، یہ کافروں کا جو ہے وہ بہادر قسم کا آدمی تھا، بڑا مضبوط آدمی تھا اور لڑاکا آدمی تھا۔ یہ قسم کھا کر کے کہنے لگا کہ جب تک میں مسلمانوں کے کنویں سے پانی نہیں پیوں گا اور میں وہاں نہیں پہنچوں گا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، یعنی میں کچھ بھی ہو مسلمانوں کے اس جگہ پر جہاں مسلمان ہیں ضرور پہنچوں گا۔ جب یہ وہاں سے نکلا اکڑتے ہوئے تو اللہ نے ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے 2 منٹوں میں اس کو ٹھنڈا کر دیا، مر گیا یہ۔ ادھر سے 3 کافر عتبہ، شیبہ اور ولید یہ نکلے اور للکارتے ہوئے مہاجرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا نکلو بشیرو اللہ کا نام لے کر۔ یہ نکلے، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی لمحے میں اپنے جو مد مقابل تھے ان کی گردنیں اڑا دی، اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ جو تھے ان کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے فارغ ہوئے اور اس کافر کی گردن اڑائی، اور حضرت حارث بن عبیدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے آئے، زخمی ہو چکے تھے، پھر بعد میں یہ شہید ہو گئے۔ اب لڑائی بھڑک اٹھی۔ جب لڑائی بھڑک اٹھی تو تھوڑی ہی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ہاتھ میں لی اور دعا پڑھ کے یوں مٹی پھینکی۔ جب مٹی پھینکی تو کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھ میں مٹی نہ گئی ہو۔ اب مسلمانوں نے گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹنا شروع کر دیا۔ 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور کافر جو ہے بھاگ گئے۔ 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 جو ہیں وہ قید ہوئے۔ اسی موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صف بنا کے کھڑے تھے، تو ان کے ساتھ حضرت معاذ تھے اور معوذ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں بچے تھے۔ تو ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے چچا ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ کہا سنا ہے کہ حضور کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کی قسم جب تک میں اس سے بدلہ نہیں لوں گا تو پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ابھی یہ وہ کہہ کے خاموش ہوئے، دوسرا بچہ بول پڑا، تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ اسی اسرا میں ابو جہل سامنے نظر آیا تو انہوں نے فرمایا وہ دیکھو یہ بھاگے گولی کی طرح، اور جا کر کے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو مرنے کے قریب کر دیا۔ جب لڑائی وہ منتشر ہوئے تھوڑے سے، آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ابو جہل کی خبر لو، دیکھو پتہ کرو، بتاؤ کہ کیا ہوا۔ تو وہ گئے تو ابو جہل جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہا تھا،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے. جب اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کی داڑھی پکڑ لی تو اس نے آنکھیں کھولی. اس نے کہا تو اور سردار کے سینے پر؟ اس نے کہا میں تیری. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تیری گردن اتارنے لگا ہوں. کہا کہ میری گردن نیچے سے اتارنا تاکہ جب میری گردن پڑی ہو تو لگے کسی سردار کی گردن پڑی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی اور حضور کے پاس اس کا سر لایا. کہا یا رسول اللہ یہ ابو جہل. آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کا فرعون مارا گیا. اور یہ جنگ بدر تھی جو 17 رمضان المبارک کو یہ مارکہ ہوا. اللہ پاک نے اس موقع پر مسلمانوں کو کھلی کامیابی دی اور خوب مال غنیمت عطا فرمایا. جتنے بھی شرکائے بدر تھے سب کی مغفرت کا دنیا میں ہی اللہ نے وعدہ فرما لیا. جو مرضی کرتے رہیں فرمایا یہ جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.